بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ سب سے پہلے ہم آج کراچی کی بات کریں گے، جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ اس شہر کے اندر لا قانونیت انتہا سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ روز ڈاکے مستقل مختلف علاقوں میں روز ایک نئی نیوز ہوتی ہے ڈاکوں کی۔ راہ چلتے کوئی محفوظ نہیں ہے، سنیچنگ ہو رہی ہے، گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں، لوگوں کو اس دوران مزاحمت کے بعد مار دیا جاتا ہے، قتل الگ ہو رہے ہیں، مگر نہ سندھ گورنمنٹ کے کانوں پہ جو رنگ رہی ہے، نہ اس کی کوئی روک تھام ہو رہی ہے کسی طریقے سے بھی۔ انتہا سے زیادہ لاقانونیت بڑھ چکی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ پھر دوسری طرف شہر کا جو حال ہوا ہے، کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں، جگہ جگہ کچروں کا ڈھیر ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، سیوریج کا پرابلم ہے، ہر طرح سے یہ شہر پھر آخر میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی، وہ مہنگائی نے مار دیا اس شہر کے لوگوں کو، بلکہ کیا پورا پاکستانی اس وقت اس میں مبتلا ہے جو حالات چل رہے ہیں اس ملک کے۔ تو یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کراچی کے علاوہ ادھر 15 تاریخ کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، انہوں نے درخواست کی تھی امپورٹڈ گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہمیں فوج اور رینجرز فراہم کی جائے، اور تمام انہوں نے پولنگ بوتھوں کو حساس قرار دیا الیکشن کمیشن نے۔ تو اس پہ ان کو لیٹر میں جواب یہ دیا گیا کہ جی ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہم نہ رینجر اور نہ فوج کوئی پرووائڈ نہیں کریں گے، آپ حکومت میں آپ اپنے طور پہ اس کو کنٹرول کریں کہ کل کو ہمارے اوپر یہ الزام آئے کہ فوج نے اس میں دھاندلی کرائی ہے، تو فوج اب کسی معاملے میں آپ لوگوں کی پارٹ کوئی بھی پلے نہیں کرے گی۔ اس میں فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، تمام معاملات سے دور رکھا جائے، فوج کا جو کام ہے فوج وہ کرے گی۔ تو اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور یہ پریشان ہیں۔ ادھر پنجاب میں جو غنڈہ گردی کا مظاہرہ یہ کر رہے ہیں اسمبلی بلڈنگ میں، یہ رانا ثناء اللہ سمیت جتنے بھی ان کے حمایتی اور وہ عطا اللہ تارڑ اور یہ سارے اسمبلی ہال میں آج بھی انہوں نے وہاں بل کی کاپیاں پڑھی ہیں، اور ایک ہنگامہ چور چور کے نعرے پرویز الہی کے خلاف کہ ڈاکو ڈاکو پرویز الہی، اور عورتوں نے اور وہاں کے جتنے بھی لوگ وہاں تھے ایم پی اے ان کے اپوزیشن کے۔ اب یہ خائف ہیں کیونکہ ہائی کورٹ کے لاہور میں ہائی کورٹ میں جو سماعت آج سے شروع ہوئی ہے، وہ سماعت بغیر کسی نتیجے پہنچے ہوئے کل کے اوپر ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس میں یہ اعتماد کا ووٹ کیونکہ لینے کے لیے کہہ رہی ہے اپوزیشن، جو انہوں نے گورنر کی طرف سے نوٹیفیکیشن انہوں نے وہاں پہ داخل کیا تھا، جو نوٹیفیکیشن گورنر کا تھا، اس پہ جو انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، تو اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے اعتماد کا ووٹ کس لیے لیں، کیونکہ یہ غیر آئینی نوٹیفیکیشن تھا اجلاس کے دوران، جبکہ سیشن چل رہا تھا اور اس کا اجلاس جاری تھا، اس میں کوئی بیچ میں گورنر کوئی بھی وہ دے گا، یا تو اس کا انتظار کرے سیشن ختم ہونے کا، دوبارہ سیشن جو شروع ہو اس میں وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے۔ انہوں نے اجلاس کے دوران نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ عدالت کے بھی جو ریمارکس آئے ہیں، وہ دونوں طرف کے جو وکیل تھے انہوں نے اس پہ دلائل دیے، اور اس پہ سماعت شام تک جاری رہی۔ کل صبح 9 بجے پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ اجلاس ہوگا، اور اس میں دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ بظاہر تو کیا ظاہر ہے اعتماد کا ووٹ لینے میں پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی اپنی گنتی پوری ہے۔ ادھر زرداری وہاں لاہور پہنچا پھر دوبارہ، اور وہاں پہ پھر ان کے ایم پی ایس کو اور ان کو لوٹا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ایک حد تک یہ سارے ناکام ہوئے، سوائے ایک ممینہ ایم پی ایس جو ہے وہاں کی، اس نے ضرور پیسے پکڑے ہیں جو کہ اطلاعات ہیں ذرائع سے،
اور وہ دھڑلے سے کہہ رہی ہے کہ میں جاؤں گی اور میں وزیر اعلیٰ کو ووٹ نہیں دوں گی اور میں عمران خان سے تحفظات ہیں میرے، میں اس سے بات کروں گی۔ اب اس نے لیا ہے یا نہیں لیا، سنتے ہیں کہ 5 کروڑ روپے انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال، ادھر جنرل عاصم منیر صاحب UAE اور سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس لوٹے ہیں، اور انہوں نے باجوہ کی جتنی بھی جو ڈاکٹرائن جو چل رہی تھی اور وہ کنٹینیو چل رہے تھے سارے سلسلے، انہوں نے اس کو سب کو بریک کر دیا ہے۔ انہوں نے ریٹائرڈ ملازمین جو فوج کے تھے ان کی باجوہ نے تنخواہیں اور پینشن سب بند کر دی تھی، وہ دوبارہ بحال کر دی گئی ہے۔ ادھر جاوید جو میجر جنرل جاوید جن کے اوپر کورٹ مارشل ہوا تھا اور سزا ان کو دی تھی باجوہ کے دور میں، ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ پھر جو اب آج انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے آنے کے بعد، تو اس سے یہ لگتا ہے بظاہر کہ جنرل عاصم منیر صاحب اس معاملات میں اب اس کو سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور نہ کوشش اس میں کریں گے کسی کی، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ سیاسی لیڈروں کو بلا کے ایک ڈرائنگ روم کے اندر بند کر کے باجوہ بیٹھتا تھا۔ تو وہ صورتحال اب نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جنرل عاصم منیر بھی چاہتے ہیں کہ فوج کا بھی ایک وقار اور عزت بحال کی جائے، جو کہ فوج اور عوام کے درمیان جو ایک خلیج پیدا کر دی گئی تھی، ایک بیچ میں سے لکیر کھینچ دی گئی تھی اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کو دور کیا جا رہا تھا جو ایک سازش کے ذریعے، اس کو بھی ایک طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو عوام میں، اور جو فوج کے درمیان جو دوریوں کا سلسلہ ہو گیا ہے اس کو باقاعدہ ختم کیا جائے اور عوام کا اعتماد فوج کی طرف سے بحال کیا جائے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ملک اپنی جگہ پہ جس طرح سے جا رہا ہے ایک تباہی کی طرف، ایک تباہی کے دانے پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے، مگر اس امپورٹنٹ گورنمنٹ کو سوائے عمران خان کے بغض میں کہ وہ کس طرح سے آگ لگائی جائے۔ ایک طرف یہ سننا ہے کہ پنجاب میں گورنر راج، یہ گورنر راج لگا ہی نہیں سکتے آئین اور قانون کے تحت، مگر یہ آئین اور قانون کو سمجھ کر رہے ہیں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر یہ گورنر راج لگا بھی دیتے ہیں تو یہ اعلیٰ عدلیہ میں جا کے اس فیصلے کو اڑا دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے، اب وہ آگے باتیں کھلتی جائیں گی، جیسے جیسے پتہ لگتا جائے گا تو لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ اگر اس میں فوج نیوٹرل رہتی ہے جیسے پہلے ہو رہا تھا باجوہ کے دور میں، عدلیہ کو بھی ایک فون جاتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی فون جاتا تھا ہر ادارے کے اندر، تو وہ کام ویسے اس کے مطابق ہوتا تھا۔ اب ان کا امتحان بھی ہے، عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی اپنا کردار باجوہ کی جو باجوہ چھوڑ کے گیا تھا جن چیزوں کو، وہی لوگ ہیں اور وہی تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ اسٹیبلشمنٹ کا اب پتہ لگے گا کہ وہ رکتا ہے کہ یا اسی طرح سے جاری رہے گا جیسے پہلے ہو رہا تھا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ دوسرے ملک جو ابھی یہ جنیوا سے آئے ہیں یہاں پہ شادیانے بجا رہے ہیں، ان کو ملا ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ملا کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہاں پہ اعلانات ہوئے ہیں اور وہ بھی 3 سے 7 سال کے اندر وہ دیں گے بھی تو اپنے ہاتھوں سے دیں گے، یا گئے تھے خالی اور آئے بھی خالی ہیں۔ ادھر جنیوا کے اندر شیریں مزاری کے اوپر ایک صحافی نے سب کے سامنے، انٹرنیشنل لوگ تھے وہاں پہ انٹرنیشنل، اس میں جو جنیوا کانفرنس میں ایک جگہ پہ اس نے ان سے سوال کیا اور اس نے الزام لگایا پیپلز پارٹی کو، بھٹو اور ان کی پیپلز پارٹی کو، انہوں نے ایک طرح سے شیریں مزاری دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، اس کا منہ سے کوئی آواز تک نہیں نکلی۔ اس نے صاف صاف الزام لگایا کہ ان کے پیپلز پارٹی، ان کی پارٹی نے میرے بھائی کو قتل کرایا ہے اور میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ ان کے دور میں قتل بھی ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، ڈاکے بھی، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اللہ اس ملک کا کیسے چل رہا ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اور کس طرح سے چلے گا اور یہ کب تک چلے گا، کیونکہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر آئی ایم ایف ان کی جان نہیں چھوڑا، یہ کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ان کو امداد دے دے۔ اسی طرح سے یہ جتنے بھی سعودی عرب، UAE ہے، چین ہے اور دوسرے، وہ بھی
اپنی کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ IMF اگر آپ کو دیتا ہے تو ہم پھر سوچیں گے آپ کو دینے کے لیے۔ ابھی پیسہ ٹکا کچھ بھی کسی کو نہیں ملا ہے۔ چیف آف اسٹاف ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی گئے تھے، اور وہ بھی ان کو بھی یہ آفر کی گئی کہ جی ہم وہاں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، کیش دینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ پھر بھی انہوں نے ایک اپنی لوگوں کو انسٹرکشن دی کہ آپ دیکھیں جا کے کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں جو ان لوگوں نے دیے تھے چین اور سعودیہ نے، تو اس میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے کیونکہ ریکویسٹ کی تھی کہ جا کے کہ بھئی اس میں کم از کم اضافہ کر دیں، تو اس سے ہونا کیا، کچھ بھی نہیں ہونا اس سے۔ انہوں نے تو ابھی $8 ارب اپنی قسط اتارنی ہے۔ تو اللہ رحم کرے کہ بس جو معاملات چل رہے ہیں، اور یہ گورنر راج لگانے کی تیاری میں ہے کہ یہ کسی طریقے سے اسمبلی کا کیا فیصلہ آتا ہے، اسمبلی ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی، اس سے پہلے گورنر راج کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ جہاں سے کورٹ کا فیصلہ ان کے فیور میں آئے گا، یہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس گورنر راج لگا دیں۔ ادھر شیخ رشید نے ایک انکشاف کیا ہے کہ اب ان کے پاس راستہ صرف ایک رہ گیا کہ عمران خان کو یہ زہر دے کے مارنے کے، اور تو ان کا کوئی زور چلا نہیں۔ انہوں نے قاتلانہ حملہ بھی کر کے دیکھ لیا، انہوں نے سارے معاملات دیکھ لیے۔ ادھر لندن کے اندر اس نے تسنیم حیدر نے ایک بڑا خوفناک پولیس کو بیان دیا ہے، ویڈیو سب کا ذکر ہے، جو ویڈیو ارشد شریف پہ جو شہید کرنے سے پہلے ان کی بنائی گئی تھی، وہ ان کے جاوید بٹ کوئی وہاں کا جو وہ ہے ان کا ساتھی ہے کوئی جو لندن میں ہوتا ہے نواز شریف کے ساتھ، اس کی ویڈیو اس نے دکھائی ہے لوگوں کو۔ تسنیم حیدر نے اس بات کو کہا، ایڈمٹ کیا کہ ہم نے دیکھی ہے وہ ویڈیو، ہمیں دکھائی ہے اس نے۔ اور پھر جو عمران خان کے اوپر حملہ کرنے کا جو پلاننگ تھی، وہ بھی اس میں بھی مجھے بلایا گیا تھا مگر میں نہیں گیا۔ انہوں نے کہا ہم ویڈیو دکھاتے، تو میں ویڈیو کے چکر میں ان کے پاس چلا گیا اور وہ ویڈیو دیکھی جس میں 2 آدمی پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کو جس طرح سے ارشد شریف کو تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو 2-3 گھنٹے اس کو تشدد کیا ہے، اس کے بعد اس کو مار دیا ہے۔ نہ عمران خان کے کیس کی FIR عمران خان کو کاٹنے دی گئی، مدعی اس میں بھی گورنمنٹ ہے، نہ ارشد شریف کے ابھی تک مسئلہ از خود نوٹس لیا ہوا ہے۔ GIT سارے معاملات دیکھ رہی ہے، عمران خان کے کیس کی بھی اور دوسرے بھی، اور GIT میں جب یہ بات اوپن کیس چلے گا کورٹ کے اندر، تو یہ ساری باتیں ساری کھل کے سامنے آئیں گی۔ مگر اس میں طاقتور حلقے جو کہ اس کو ان کے دباؤ بھی بہت ہے GIT کے اوپر، تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس ملک میں تو لیاقت علی خان کا آج تک نہیں پتہ لگا، بے نظیر کو شہید کر دیا گیا، بے نظیر کا نہیں پتہ لگا۔ یہاں کے معاملات تو سارے کے سارے، کوئی کچھ بھی کتنا بڑا سانحہ ہو جائے، کوئی اس کی انکوائری ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ تو اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم باقی ہم اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کریں گے۔ تو ابھی دیکھیں کل کیا ہوتا ہے کورٹ کے اندر۔ کل سماعت بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے۔ کورٹ تو آج ہی فیصلہ کرنے کی اس میں تھی، مگر کل تک کا سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ اب اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کل، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی رہیں گے یا جائیں گے، یہ تو اب کل کی کورٹ کا ڈیسیجن ہوگا، جو بھی آئے گا سامنے آپ کو بتایا جائے گا۔ جو گورنر کا نوٹیفیکیشن تھا وہ سنتے یہ کہ کورٹ نے اس کو اڑا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو دبائیں، اور اپنے کمنٹس ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں ہمیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔